اب میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم علامہ سید جواد نقوی، سربراہ عروۃ الوثقی اور عالمی میلاد کانفرنس میں اظہار خیال فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میلاد مسعود نبی رحمت پیمبر خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام حاضرین مومنین و مومنات، علماء کرام، مشائخ اعظام و بالخصوص حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ اور تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، اور اسی طرح یہ عظیم الشان اور باشکوہ میلاد کانفرنس جو اپنی جگہ پر خود ایک بہت عظیم شاہکار ہے اور عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت گلدستہ، جتنے بزرگان مشائخ علماء کرام تشریف فرما ہیں اسٹیج کے اوپر، اور جس طرح عوام کے اندر مختلف طبقات تشریف فرما ہیں، قابل تحسین ہیں، انتظامیہ، بانیان اور بالخصوص صاحبزادگان محترم جناب ڈاکٹر حسن محی الدین قادری حفظہ اللہ اور صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری حفظہ اللہ۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں آج کی مناسبت سے، آپ کی شب کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام بعنوان ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اس کے ذیل میں چند جملات عرض کروں گا۔ خطبہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 106، امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ، خلق الخلق من غیر رویۃ اذ کانت الرویات لا تلیق الا بذوی الضمائر ولیس بذی ضمیر فی نفسہ، خرق علمہ باطن غیب السترات واحاط بغموض عقائد السریرات۔ اور اسی خطبہ کا ایک اقتباس امیر المومنین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف میں یوں بیان فرماتے ہیں: اختارہ من شجرۃ الانبیاء و مشکات الضیاء و ذؤابۃ العلیاء و سرۃ البطحاء و مصابیح الظلمۃ و ینابیع الحکمہ، طبیب دوار بطبہ قد احکم مراحمہ و احمى مواسم، یدعو من ذلك حیث الحاجۃ الی، من قلوب عمی و اذان صم و السنۃ بکم، متتبع بدوائہ مواضع الغفلہ و مواطن الحیرہ، لم یستضیء باضواء الحکمۃ ولم یقدہ بزناد العلوم الثاقبہ، فہم فی ذلک کالانعام الصائمہ والصخور القاسیہ۔ خطبہ جاری ہے، میں یہی چند سطریں آپ تمام عزیزان علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی
اور عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں حمد و ثناء پروردگار کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شجرہ انبیاء سے اختیار کیا، چنا، و مشکات ضیاء، اور روشنی کے اس منبع سے، چراغ سے چنا جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی روشنی کے لیے مقرر فرمایا تھا، وذوآبۃ العلیاء، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلہ عظیم سے، اس بلند چوٹی سے اور بلند مرتبے سے رسول اللہ کو اختیار فرمایا، وسرۃ البطحا، اور سرزمین بطحا کی ناف سے انتخاب فرمایا، ومصابیح الظلمت وینابیع الحکمہ، اور اسی طرح ظلمت کے اندر روشنی پھیلانے والے چراغوں کے نور سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار فرمایا، وینابیع الحکمہ، اور حکمت کے سرچشموں سے اختیار فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام یوں اپنی عقیدت کا اظہار فرماتے ہیں، طبیب دوار بطبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیب امت تھے، طبیب بشریت ہیں، جو اپنی طب کی مرہم لے کر گردش میں ہیں، ایک جگہ پر براجمان نہیں ہیں۔ قد احکم مراہمہ، جنہوں نے اپنی مرہم اور دوائیں آمادہ کر لی ہیں، محکم کر لی ہیں، وَأَحْمَى مَوَاسِمَهُ، اور اسی طرح جراحی کا سامان آمادہ کر لیا ہے۔ جراحی یا خطبے میں مراد یہ ہے کہ جس طرح قدیم طریقہ تھا، خصوصاً اونٹ اگر زخمی ہو جاتا اور دوا سے کام نہیں چلتا تو اس کو داغا جاتا تھا۔ احما مواسمہ، تپانے اور داغنے کے سامان کو تیار کر لیا ہے۔ یضع من ذالک حیث الحاجۃ الیہ من قلوب عمی و اذان صم، حضور نے یہ امت کی مرہم اور امت کی دوا کو تیار کر کے پھر گردش کر کے ہر مریض کے پاس جا کر وہیں پر اس کے دوا رکھی اور مرہم رکھی جہاں پر اس کی ضرورت تھی۔ کن بیماریوں کا علاج فرمایا؟ من قلوب عمی و اذان صم، حضور نے ان دلوں کا علاج فرمایا جو اندھے ہو چکے تھے، اور ان کانوں کا، سماعتوں کا علاج فرمایا جو بہری ہو چکی تھیں، اور حضور نے ان زبانوں کا علاج فرمایا جو گنگی ہو چکی تھیں۔ متتبع بدوائہ مواضع الغفلہ و مواطن الحیرہ، اور جو سرگردان لوگ تھے جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ان کو جا کر اس حیرت و سرگردانی سے نکال کر ان کے دلوں میں چراغ ہدایت روشن فرمایا کہ اس سے پہلے وہ کسی حکمت کی ضوء سے منور نہیں تھے۔ وَلَمْ يَقْدَهُ بِزُنَادِ الْعُلُومِ الثَّاقِبَةِ، بلکہ وہ كالأنعام الصَّائِمَةِ وَالصُّخُورِ الْقَاسِيَةِ، وہ پتھروں کی طرح، سنگ کی طرح سخت تھے اور جانوروں کی طرح، چرنے والے جانوروں کی طرح تھے۔ ایسے میں حضور نے انہیں طبابت فرمائی، ان کی بیماریوں کا علاج فرمایا۔ یہ خطبہ میں نے اس لیے انتخاب کیا کہ آج امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن امراض میں مبتلا ہے، اس کے لیے حضور کا نسخہ ہی کارآمد ہے، اور وہ یہ کہ طبیب دوار، ایسے طبیب کی ضرورت ہے جو اپنی طب کے ساتھ گردش کرے، امت کی ان بیماریوں کی اصلاح کرے۔ الحمدللہ یہ طبیب موجود ہیں، اور ان میں سے ایک حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ ہیں، اور جن کی طبابت ہم نے ہر مناسب موقع پر ملاحظہ کی ہے، جنہوں نے ہر موقع جب بھی امت کے اندر کوئی بڑی بیماری تشخیص دی ہے، فوراً مرہم تیار کر کے اس بیماری کے اوپر رکھا ہے۔
اگر وقت مجھے ملتا تو میں زیادہ عرض کر سکتا تھا، لیکن میں تحسین کروں گا کہ آج جب امت کے اندر ہر باب سے فتنے اٹھ رہے ہیں اور گمراہی کے بحران کھڑے کیے جا رہے ہیں، دین کے نام پر، سیاست کے نام پر، مذہب کے نام پر، فرقوں کے نام پر گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، کہیں پہ ناسبیت کا فتنہ ہے، کہیں یزیدیت سر اٹھا رہی ہے، اور ایسے میں ڈاکٹر صاحب نے بروقت پھر ایک نسخہ تجویز کیا اور تجویز کر کے اس بیماری کے اوپر مرہم بنا کر رکھا، اور وہ کتاب جو تیار کی اور امت کے اندر اس کو نشر کیا ہے، وہ اس بیماری کا علاج ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ اور آل رسول کے بغض کی صورت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو بیچ میں وقفہ آیا تھوڑا سا، ڈاکٹر صاحب بعض مصلحتوں کی وجہ سے انہیں ملک سے باہر رہنا پڑا، وہ خود جانتے ہیں۔ ہماری آرزو ہے کہ انشاءاللہ وہ واپس آئیں اپنی مملکت کے اندر اور ایک طبیب کی طرح اس امت کی بیماریوں کا علاج فرمائیں، لیکن اس وقفے کے اندر بہت سارا لوگوں نے فائدہ اٹھا کر امت کو تقسیم کر دیا، مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، پاکستان کے مخلص لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ ایسے میں امت کی اتحاد اور امت کو جوڑنے کے لیے دوا کی اور مرہم کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی مرہم رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہی جو خطبہ امیر المومنین نے بیان فرمایا، اس میں آگے چل کر میں پڑھوں گا نہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ خطبہ نمبر 106 آپ کے پاس یہ کتاب ہوگی، انٹرنیٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خطبہ نمبر 106 اس مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی ترتیب کے لحاظ سے، اور دوسری کتابوں میں خطبہ نمبر 108 ہے کہ آج کے حالات پاکستان کے اس خطبے کے اندر موجود ہیں، اور ان حالات کا علاج بھی بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہج اور طریقہ سے۔ اور وہ طریقہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ مختلف اکابرین بزرگان جو یہاں تشریف فرما ہیں وہی وہ نسخہ استعمال کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم سب کے معزز و محترم جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ، جو اس امت کے طبیب ہیں، اور آج انہی کی برکتوں سے یہ عظیم الشان کانفرنس اور یہ اجتماع منعقد ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو، آپ سب کو اور انہیں بھی اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ عظیم انتظام کرنے والے جتنے منتظمین عزیزان، ان کے صاحبزادگان سمیت اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، اور ان مبارک کلمات پر بہت خوشی ہوئی۔ محترم حضرت علامہ جواد بھی صاحب دامت برکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشیں قبول فرمائے۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ ذرا مل کے بولو اللہ، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا، لہرا کر بولو مرحبا۔ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے بھول، اللہ ہی اللہ، سونا ہے مجموعہ آمینہ تیرا لال جی، کبھی ساز دیا باری داوا۔ مجھے دوست کہہ رہے ہیں کہ سب کھڑے ہو